وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 10 حصہ دوم، درس کا نمبر 2148. آج کا موضوع کیا ہم راستہ بھٹکی ہوئی قوم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنة وارض اللہ واسعة انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. کہہ دو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے پروردگار سے ڈرو. جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور خدا کی زمین کشادہ ہے. جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار ثواب ملے گا. سامنے کرام سورہ زمر آیت نمبر 10. قل یا عباد الذین اتقوا آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے، ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے. فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین وسیع ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. بہت ہی اہم آیت ہے سامعین کرام، بہت ہی خوشخبری والی اور بہت ہی یعنی نصیحت والی آیت ہے. پہلی جو اس کا حصہ ہے اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، میں تھوڑا سا اس کا خلاصہ بیان کر دوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور عمل صالح کے لیے بنایا ہے یا پیدا کیا ہے کہ دنیا میں آ کے ہم ایمان لے آئیں اور ایمان کے مطابق عمل کریں. مطلب کہ ہم یقین کر لیں. ایمان کا مطلب یقین. یقین کس بات پہ؟ کہ میں اپنی حقیقت پر یقین، اپنی منزل پر یقین، اور منزل کے راستے پر یقین، اور راستے پر عمل کے طریقے پر یقین. سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے دیکھیں ہمارا اس وقت رخ چینج ہو گیا ہے. ہمارا رخ اللہ کی بجائے ظاہر کی طرف ہے. دنیا اس وقت ہم سارے مسلمانوں کا مدعا بن گیا ہے. ہماری ساری دوڑ دھوپ جو ہے وہ دنیا کے لیے ہے. یہ دین تو جزوی طور پہ
یعنی مجبوری کے طور پہ ہم اس کا نام بھی لیتے ہیں اور بعض کام اس کے کر لیتے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن بات یہ ہے کہ جو کام ہم کرتے بھی ہیں نہ کلمے کی حقیقت ہمیں معلوم ہے، نہ نماز کی، نہ روزے کی، نہ زکوٰۃ کی، نہ حج کی، گونگے اندھے بہرے ہو کر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور در حقیقت ہماری منزل واضح ہے، ہماری منزل دنیا ہے، دنیا کا دھوکہ پکا پکا ہمیں لگ گیا ہے، اب ہم دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے بارے میں نے آپ کو، کسی نے اگر نہیں سنا تو گزشتہ سبق سن لیں۔ آج کا جو سبق ہے وہ ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین وسیع ہے، اس کا معنی بھی واضح ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے، ان ارضی واسعۃ فاییا فاعبدون، میری زمین وسیع ہے، جہاں بھی تم جاؤ تو یعنی جہاں بھی تم مرضی جاؤ بس عبادت میری کرو، کہنا میرا مانو۔ دیکھیں آج بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے اور ایک تقاضا ہے دین کا، ہجرت، اگرچہ ہم نے تو ہجرت کو بھلا دیا ہے۔ ہجرت کا مطلب چھوڑ جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا ای الحجرت افضل، کون سی ہجرت افضل ہے؟ حضور نے کیا جواب دیا؟ المہاجر من ہاجر الخطایا، مہاجر، حقیقی مہاجر وہ ہے جس نے خطائیں چھوڑ دی۔ دیکھیں ہماری زندگی تو ساری خطاؤں پر مشتمل ہے، ہم زندگی میں جو کام بھی کر رہے ہیں وہ خطا ہے، کیونکہ ہماری زندگی گزارنے کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ دیکھیں اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہوتا ہے، ہمیشہ ایک بات نوٹ کر لیں، اگر آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے اور آپ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں تو ہر نیک کام آپ کا عمل حسنہ نہیں ہے، عمل بد میں شمار ہوگا، یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ ہماری تو دیکھیں ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، تدبر بھی نہیں کرتے، بات یہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوی، ہر انسان کے لیے، حضور کے الفاظ ہیں، دین ہے، حضور کے الفاظ کیا ہیں؟ دین ہے، یہ پالیسی ہے، یہ حقیقت ہے۔ اعمال کے نتائج نیت کے مطابق دیے جائیں گے۔ ہماری تو نیت ہی خراب ہو گئی ہے دنیا میں زندگی گزارنے کی، ہم نے تو اپنا مدعی، ہم تو راستہ ہی بھٹک گئے ہیں، گم راہ، ہم نے تو منزل اللہ کی بجائے دنیا کو بنا لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں نا، آپ خود سوچیں، آگے میں کیوں جاؤں، پہلے اس بات کا تو آپ فیصلہ کر لیجئے نا کہ آپ دنیا والے ہیں کہ اللہ والے ہیں، آپ بننا کیا چاہتے ہیں، آپ سمیٹنا یہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھجوایا کہ آپ آخرت کو اپنا لیں، اپنا گارنٹیڈ طور پہ اپنا نام اس پر لکھوا لیں، اور یہ بات لکھی اجازت، یہ بات نوٹ کر لیں، یہ آخرت کی باتیں نہیں ہیں، آخرت یہاں پر برپا ہے، کوئی جہنم کما رہا ہے اس وقت اور کوئی جہنم میں، کوئی جنت، کسی نے جنت لکھوا لی ہے اپنے عمل سے، اور کوئی جہنم، کسی نے جہنم لکھوا لی ہے۔ تھوڑی سی میں اگر اس بات کی وضاحت کروں تو بہتر ہوگا۔ دیکھیں جب انسان فیصلہ کر لیتا ہے کہ میرا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے اور دنیا کو یہ منزل بنا لیتا ہے، دنیا کا دھوکہ اسے لگ جاتا ہے، تو اس کا مطلب اس نے جہنم کو اپنے نام کر لیا ہے۔ لیکن اگر کسی نے نیت بنا لی آخرت کی اور اس کی لیے یہ مناسب کوشش بھی کر رہا ہے، کسی نے اپنے آپ کو پہچان لیا، رب کو منزل بنا لیا، رب کے راستے پر نبی کے طریقے کے مطابق جب یہ چل رہا ہے اور اس میں مستقل اسی راستے پر چل رہا ہے اور چلنا چاہتا ہے، جنت اس کی ہے۔ اچھا تو بات تو ساری ادھر ہے، وہاں تو ایک یعنی فیصلہ سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن میں یہ نہیں فرمایا کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج لہ
یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم حسیبا۔ ہر آدمی کا اعمال نامہ اس کے گلے کا ہار ہے، اس کی گردن میں پڑا ہوا ہے، اور یہ اعمال نامہ جو ہے ہم یہاں دنیا میں لکھ رہے ہیں۔ قیامت کے دن صرف وہ ظاہری شکل میں ہمارے سامنے ویڈیوز ہوگی، اس میں باتیں ہوں گی، ایسی کتاب ہوگی جس کو جس کو دیکھ کر آپ یہ کہیں گے کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ مجرم جو ہے وہ دیکھ کے کہے گا بھئی اس میں تو میری تو ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، کوئی چھوٹی یا بڑی بات نہیں ہے جو اس میں لکھی نہ ہو۔ تو یہ تو ہماری دیکھیں، ایک اور بات میں آپ کو کہوں کہ بعض باتوں فَأَمَّا مُنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ نیکوکاروں کے بارے میں ہے اللہ تعالیٰ نے، اب کتاب ہے لکھی بھی ہے، اس میں ہم نے اپنا یعنی ہم دیکھیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے، نہ احساس ہے نہ یقین ہے کہ کتاب لکھی جا رہی ہے، اور ہم اسے خود ترتیب دے رہے ہیں، جیسے اعمال ہوں گے ویسے اعمال لکھے جائیں گے۔ یہ تو نہیں کہ فرشتے وہ لکھ رہے ہیں جو آپ کر نہیں رہے، نہیں، ایسی تو بات نہیں ہے۔ اور ضمنی طور پہ میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں، اس وقت 2022 آج 29 تاریخ اپریل کی، کہ اس وقت حالت ہماری یہ ہے کہ ہمارے سیدھے ہاتھ والا فرشتہ بالکل فارغ بیٹھا ہوا ہے، جو نیک اعمال لکھتا ہے۔ ہماری تو زندگی گزارنے کی نیت ہی خراب ہوگی، اور جب آپ کی نیت خراب ہو جاتی ہے اور آپ دنیا کو مدعا بنا لیتے ہیں اور آخرت پر آپ کا یقین نہیں ہوتا، ظاہر ہے دیکھیں یہ تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا، اور آپ کہیں گے کہ یار یہ تو کوئی عجیب بات ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، یہ ویسی میں نے رسمی طور پہ ہمارا آخرت پر یقین نہیں ہے، ہمارا یقین ظاہر پر ہے، ظاہر کے لیے جینا مرنا ہے ہمارا۔ اب آپ کے جو نیک کام بھی ہیں، جو نیک کام کہ آپ کہیں میں کلمہ پڑھا ہے، میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، روزے، زکوٰۃ، حج، یہ سارا الٹے ہاتھ والا فرشتہ لکھے گا جو برائیاں آپ کی لکھ رہا ہے۔ اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے، آپ کی نیت خراب ہو گئی، تمام اعمال بیکار، ضائع، حبطت اعمالہم۔ دیکھیں بڑی بنیادی باتیں ہیں، سیدھی سادی باتیں ہیں، میں کوئی آپ کو زیادہ یعنی غلو سے کام نہیں لے رہا، غلو کہ ایک کام نہ ہو اور میں کہوں۔ ہمارا آج کے مسلمان کا سیدھے ہاتھ والا فرشتہ بالکل فارغ ہے۔ آپ جب نیت بدلیں گے، یہ بات بھی میں بتا دوں اللہ کی عطا سے، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ الٹے ہاتھ والا فرشتہ میرا فارغ ہو جائے اور سارے اعمال میرے چاہے دنیا کے بھی ہوں وہ سیدھے ہاتھ والا فرشتہ لکھ کے اور ساری نیکیوں کا کھاتا کھل جائے میرا، تو آپ اپنے دنیا میں رہنے کی نیت بدل لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، آخرت کو دنیا پر ترجیح دیں، اور ہر کام میں للہیت، آپ کے ہر کام میں للہیت ہونی چاہیے، آپ کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، آپ کو عملی طور پہ کہنا ہے۔ اگر ایسا ہو گیا، اور یہاں میں یہ بات ایڈ کر دوں کہ اگر آپ کا کوئی رہنما نہیں ہے، یہ سارے کام آپ نہیں کر سکتے۔ سولو فلائٹ کا کوئی تصور نہیں ہے کہ بس کتابیں پڑھ کے آپ، حدیث پڑھ کے اور قرآن پڑھ کے آپ عمل صالح کریں، ایسا نہیں ممکن۔ آپ کو ایک شہید کی ضرورت ہوگی، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، قرآن کی دیکھیں ضروریات ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی جو ہے
وہ شہید ہے. اور میں تو اس امتی کی بات کر رہا ہوں جو وارث نبی بھی ہے، کیونکہ امتیوں میں بھی پھر درجات ہوتے ہیں. بعض رسول کی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، وہ لوگ ان کو آپ نے تلاش کرنا ہے، وہ سچا شخص، اس کو اپنا رہنما بنانا ہے، اللہ کو منزل بنانا ہے، اللہ کے راستے پر نبی کے طریقے کے مطابق، اور مقامی طور پر ایک رہنما کی رہنمائی میں. مقامی طور پر ایک شیخ کامل، جو نام بھی دے دیں آپ، اسے آپ پیر کہیں، مرشد کہیں، شیخ کامل کہیں، اسے آپ وارث نبی کہہ دیں، اسے آپ اپنا استاد کہہ دیں، کوئی نام بھی نہ دیں، لیکن ہو سچا شخص. کونوا مع الصادقین، اس کی رہنمائی میں اللہ کا راستہ، اس سے رہنمائی لیں بس. وہ خدا نہیں ہے، انسان خدا نہیں ہو سکتا، انسان کی پوجا نہیں کی جا سکتی. آپ اس کی پوجا نہ کریں، ہاں اس کی بات کو مانیں. اگر وہ سچا ہے تو اس کی ہر بات میں سچائی ہوگی. جھوٹے شخص کو اپنا رہنما نہ بنائیں. اللہ، جھوٹ سے پرہیز کریں. جھوٹے شخص کو، ہم تو دیکھیں خود بھی جھوٹے ہیں، جو ہمارے ڈبہ پیر ہیں وہ بھی جھوٹے ہیں. ڈبہ پیروں کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو خود پتہ نہیں ہے دین کا، وہ تو خود گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ تو خود دنیا کو منزل بنائے ہوئے ہیں. بہت سارے یہ ڈبہ پیر جو ہیں اپنی اولاد کو پروموشن دے رہے ہیں. آپ کو دیکھیں، اپنی اولاد کو پروموشن دے رہے ہیں، اور بس ان کو بھی پیسے بنانے کا ایک ذریعہ بنا رہے ہیں کہ اب میرے بعد میرا بیٹا جو ہے وہ یہ ساری یعنی کاروباری معاملات دیکھے گا. دین کو ہم نے کاروبار بنا لیا ہے، دین کاروبار نہیں ہے. آپ یہ بات نوٹ کر لیں. دنیا دار کو اپنا رہبر نہ بنائیں، اللہ والے کو بنائیں، جو اللہ والا ہو، جس کا دل عرش الہی ہو. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا الٹے ہاتھ والا فرشتہ آرام سے بیٹھ جائے اور میرے نیکیوں کا کھاتا کھل جائے، آپ ایمان اور عمل صالح، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا ربکم، بس یہ ایک جملہ ہے. یہاں ایمان لے آئیں اور تقوی کی روش اختیار کر لیں. شرائط میں نے آپ کو بیان کر دی. اب کیا ہوگا؟ آپ کا ہر کام جو ہے نیکی میں لکھا جائے گا. دیکھیں، دنیا کا ہر کام نیکی بن جاتا ہے جب آپ زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر لیتے ہیں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے کاموں کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. تو جب آپ ایسا کر لیں گے تو آپ کا ہر کام نیکی بن جائے گا، ہر دنیا کا کام. دیکھیں، اسلام میں یہ بات نوٹ کر لیں، کوئی کام جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی تخصیص نہیں رکھتا. دنیا کے کام عبادت بن جاتے ہیں، اور یہ تو میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو احتیاط سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو احتیاط سے بچائے، احتیاط سے، اور روزی کمائے، یہ اللہ کے راستے میں ہے. غور کریں حضور کی بات پر. جو اپنے بیوی بچوں کے لیے روزی کمائے، ان کی ضرورت پورا کرنے، یہ اللہ کی راہ میں ہے، فی سبیل اللہ ہے. یہ آپ اکیلے ہیں، اپنے لیے آپ کمائیں. آپ بال بچے دار ہیں، بال بچے داروں کے لیے کمانا مردوں کا ڈیوٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے. مردوں کی ڈیوٹی باہر کی ہے، پیسے کمانا مردوں کی ڈیوٹی ہے، عورتوں کی تو نہیں. تو مردوں کی ڈیوٹی پیسہ کمانا. اب پیسہ کمانا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں ہے. میرے نبی فرما رہے ہیں ہر کام آپ کا عبادت بن جاتا ہے. آپ ظاہری طور پہ کوئی فن حاصل کرنے لگیں،
ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، جو بھی ڈگری لے لیں اپنی روزی روٹی کے لیے، یہ بھی عبادت ہے. آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اچھے کھانے کھا رہے ہیں، عبادت ہے. یہ دکان کھولنا، دکان میں کام کرنا، دکانداری کرنا عبادت، نوکری کرنا عبادت، بازار میں جا رہے ہیں گروسری لینے عبادت، شادی کر رہے ہیں عبادت، بچے ہیں آپ کے تو ان کی تربیت کر رہے ہیں عبادت. اب کیا میں آپ کو، کوئی کام ایسا نہیں ہے، آپ آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، عبادت ہے. ہر کام دیکھیں، یہ مسئلہ مشکل نہیں ہے. اگر آپ سیدھے راستے پر ہیں تو اب آپ سیدھے راستے پر ہیں، لیکن اگر آپ منزل بھٹک گئے ہیں تو پھر آپ منزل بھٹک گئے ہیں. اس بھٹکے ہوئے مسافر کا ہر نیک عمل باطل ہے. اولئک حبطت اعمالہم، میں نہیں فرما رہا، اللہ فرما رہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرما رہے. یہ بات نوٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ مجھے بچائے کہ میں آپ کے سامنے اپنی خواہش پیش کروں، گھڑا گھڑایا دین. نو ممکن نہیں ہے ایسے. دیکھیں میرے تو کوئی آپ سے لالچ بھی نہیں ہے نا، کیوں آخر میں ایسا کروں؟ آخرت کے لیے میں اپنے لیے جہنم لکھ لوں کہ میں اپنی مرضی بیان کرنے، آپ کو اپنے جذبات بیان کرنے، اپنے خیالات پیش کرنے لگ دو؟ کیوں؟ دین تو اللہ کا ہے، اس میں میری مرضی تو نہیں ہے. دین تو اللہ کا ہے، قرآن اللہ کا ہے، اللہ کے رسول اللہ کے ہیں، ان کی باتیں اللہ کی ہیں. تو یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. بعض لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ بھئی یہ تشدد کر رہا ہے دین میں اور ہمیں بنیاد پرستی کی طرف لے جا رہا ہے. تو ایک بات تو ٹھیک ہے کہ ہمارا تو بنیادی عقیدہ ہونا چاہیے صحیح، لیکن تشدد تو نہیں ہے. دین تو بڑا وسیع ہے، اس میں کافی گنجائش ہے، آپ کو وسعت دیتا ہے. نماز کھڑے ہو کر پڑھنا جو ہے وہ لازم ہے، قیام فرض ہے، لیکن بیماری ہے آپ کو، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے نماز پڑھ لیں. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے. دیکھیں اس میں شدت نہیں ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ، لیٹ کے پڑھ لیں، قبلے کی طرف رخ کر لیں اور رکوع سجود کر لیں، اشاروں سے کر لیں، کوئی بات نہیں. دین بہت نرم ہے، بہت آپ کو وسعت دیتا ہے. روزہ رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں، مریض ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے، فعدۃ من ایام اخر، پھر بعد میں گنتی پوری کر لیں. بالکل ہی نہیں رکھ سکتے تو یعنی شیخ فانی ہیں آپ، تو اس کا فدیہ دے دیں. ایک صدقہ فطر ہے، اس کا فدیہ آج کل کے دور میں 150 روپے بن رہے، 150 روپے دے دیں تو بس روزہ ساقط ہو گیا. ایسے ہوا کہ گویا آپ نے روزہ رکھ لیا 150 روپے میں. بہرحال میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، میں نے بڑی اہم بات کی ہے اللہ کی عطا سے کہ ہمارا سیدھے ہاتھ والا فرشتہ جو ہے فارغ ہے، کیونکہ ہم منزل بھٹک گئے ہیں اور سارے اعمال ہمارے سمیت کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے یہ الٹے ہاتھ والا فرشتہ لکھ رہا ہے. ہماری تو نیت ہی خراب ہو گئی ہے. انما الاعمال بالنیات، نوٹ کریں اس بات کو. بہرحال تو ہجرت کی میں بات کر رہا اصل میں. تو ایک ہجرت تو یہ ہے کہ المہاجر من حجر الخطایا، یا دوسرے الفاظ ہیں، دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ ان تہجر ما کرہ ربک، کہ آپ وہ باتیں چھوڑ دیں جو آپ کے رب کو ناگوار، جو آپ کے رب کی سامنے ناگوار ہیں، جو رب کو پسندیدہ نہیں ہے. اور اس کی تفصیل ہے قرآن میں.
کون سے پسندیدہ ہیں کون سے غیر پسندیدہ ہیں آپ کو معلوم ہے، ہونا چاہیے. تو للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. اچھا، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین وسیع ہے. دیکھیں زندگی کا مقصد بندگی، اگر بندگی کہیں نہیں ہو رہی تو آپ ہجرت کر لیں. ہجرت کا ایک معنی میں نے بتایا، فزیکلی ہجرت بھی آپ اس وقت لازم ہے. ایک گھر میں آپ رہ رہے ہیں اور لوگ، گھر کے لوگ آپ کو بے دینی پر مجبور کر رہے ہیں، آپ اس گھر کو چھوڑ دیں، ماں کو چھوڑ دیں، باپ کو چھوڑ دیں، چلے جائیں. یعنی یہ تو میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، لیکن اس میں پھر کافی باتیں ہیں. کسی سچے شخص سے پوچھ کر آپ کریں، اکیلے میں یہ فیصلہ نہ کریں. کسی رہنما کو، پہلے تو آپ کو رہنما ہونا چاہیے، کیونکہ آپ خود فیصلے نہ کریں دین کہ میں نے کب ہجرت کرنی ہے. آپ رہنما سے رہنمائی طلب کریں کہ بھائی ایسا ہے، میں کیا کروں، تو وہ آپ کو بتائے گا، تو میں پھر آپ کو نہیں بتاتا اب. لیکن ترجیح جو ہے وہ بندگی ہے. ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین وسیع ہے. اچھا، دوسری اس میں جو بات ہو رہی ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. بہت بہت پیاری آیت ہے، بہت پیاری، بہت پیارا مضمون ہے. دیکھیں صبر کا مطلب ایک بات پر جم جانا. صبر کا معنی بعض اوقات ہم محدود کر لیتے ہیں. صبر جو ہے وہ ایک بات پر استقامت، کہ کوئی رکاوٹ، کوئی تکلیف آپ کو زیادہ مستقیم سے نہ ہٹا سکے، آپ سیدھے راستے پر ہو جائیں. اور وہ ایک شعر تھوڑا سا مجھے یاد آ رہا ہے، ہل کے چلو مل کے چلو ٹوٹ نہ جائے تار، بچے چھوٹیں جورو چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹ نہ جائے یار. تو یہ مطلب آپ حق پر قائم رہیں. استقامت کا نام جو ہے وہ صبر ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے اور پھر اس پر قائم ہو گئے، یعنی اس پر مضبوطی سے جم گئے، اس بات پر قائم رہے. ثم استقاموا، یہ استقامت جو ہے یہ صبر کا نام ہے. استقامت فی الدین، دین پر استقامت. تو جب آپ استقامت، اب ظاہر ہے کہ دیکھیں یہ دنیا ہے، اس میں بہت سے راہ حق سے گمراہ کرنے والے، یا یہ بہت سی ہستیاں ہیں. سب سے پہلے تو آپ کا نفس ہے، پھر شیطان ہے، یہ رکاوٹیں ڈالے گا. نفس آپ کو مختلف باتیں سجش کرے گا کہ بھئی کیا کر رہے ہو، دیکھو اپنے بچوں کو، دیکھو اپنی لائف کو، دیکھو اپنے بچوں کے مستقبل کو، دیکھو یہ کرو وہ کرو، اور دیکھو تمہارے بھائی کا بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم اپنے بیٹے کو پیچھے چھوڑ دو، اس کو آگے نہ کرو، اس سے آگے ہونا چاہیے. تو یہ مختلف باتیں ہیں، رکاوٹیں مختلف ہیں. عاد عدو کا نفس کالذی بین جنبیک، دشمن نمبر 1 ہمارا نفس ہے جو ہمارے پہلو کے اندر ہے. پھر ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم نے اس سے دشمنی کرنی ہے. تو اس طریقے سے ہوگا یہ بات. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اگر آپ جم گئے تو آپ کو بغیر حساب کا اجر دیا جائے گا. میں اس وقت تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ کہہ دو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے پروردگار سے ڈرو، جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور خدا کی زمین کشادہ ہے، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار ثواب ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم